آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 41، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ اہل روم کا مذہب۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ دوسرا واقعہ جو بڑے دورس نتائج کا باعث بنا اور اس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ اس نے بازنطین کو روما کی سلطنت کا دوسرا دارالحکومت بنایا اور اس کو روم ثانی کی حیثیت دے دی۔ یہیں پر قسطنطنیہ کا شہر آباد کیا گیا جو بعد میں رومی حکومت کا مرکز بنا۔ اس شہر کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ روز اول سے یہ شہر مسیحی تھا اور یونانی ثقافت کا مرکز تھا۔ اسے کبھی بھی بت پرستانہ حکومت کا مرکز نہیں بنایا گیا۔ قسطنطین نے کلیسا کو ریاست کا ایک شعبہ بنایا اور اسے اپنے شاہانہ کنٹرول میں رکھا۔ جب کبھی کسی بادشاہ نے کافرانہ اور بت پرستانہ عقائد کو فروغ دینا چاہا، عیسائیت کے پیروکار اس کی مزاحمت کے لیے فوراً میدان میں نکل آئے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کا مقالہ نگار ان نظریاتی تنازعات کا ذکر کرتا ہے جو خود عیسائیوں میں رونما ہوئے اور ان کو متعدد متحارب فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کا یہاں احاطہ بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند اہم امور کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس بات پر تو تقریباً سبھی عیسائی فرقے متفق الرائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت جوہر ہونے کے واحد ہے اور بحیثیت اقانیم تین ہے۔ وجود، علم، حیات کو اقانیم کہتے ہیں۔ وجود کو باپ، علم کو بیٹا اور حیات کو روح القدس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کا اختلاف اس میں ہے کہ ان تین اقانیم کا تعلق جوہر سے کیا ہے۔ ایک فرقے کا مذہب یہ ہے کہ یہ تین اقانیم اور جوہر قدیم ہے اور الگ الگ ہیں اور ان میں سے ہر ایک خدا ہے۔ اقنوم ثانی یعنی علم حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم سے متحد ہو گیا، جیسے شراب اور پانی آپس میں ملنے کے بعد یکجان ہو جاتے ہیں، اور مسیح بھی ازلی قدیم ہے اور حضرت مریم علیہ السلام نے ازلی قدیم کو جنا ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ بیٹا یعنی مسیح کی دو حیثیتیں ہیں، ایک لاہوتی اور ایک ناسوتی۔ اس حیثیت سے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ خدائے کامل ہے، اور اس حیثیت سے کہ اس کا ظہور اس جسد عنصری میں ہوا انسان کامل ہے، اس لیے بیک وقت یہ قدیم بھی ہے اور حادث بھی۔ قدیم و حادث کا یہ اتحاد نہ قدیم کی قدامت کو متاثر کرتا ہے اور نہ حادث کے حدوث کو۔ تیسرے گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اقنوم ثانی گوشت اور خون میں بدل گیا اور خدا مسیح کی شکل میں رونما ہوا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ الہ قدیم کے جوہر اور انسان حادث کے جوہر میں یوں امتزاج ہوا جیسے نفس ناطقہ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک چیز بن جاتے ہیں۔ اس طرح جوہر قدیم اور جوہر حادث کے مجموعے کا نام مسیح ہے اور وہی خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ خدا انسان نہ بن سکا لیکن انسان خدا بن گیا، جیسے اگرچہ آگ کوئلہ نہیں بن سکتی لیکن کوئلہ تو آگ بن جاتا ہے۔ اس سلسلے کو کہاں تک طول دیں؟ ڈھیر میں سے نمونے کے طور پر ایک مٹھی ہی کافی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں مسیحیت کے موضوع پر جارج ولیم نائس اور سڈنی ہربرٹ میکون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے اس میں وہ رقم تراز ہیں۔ مسیح نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں حضرت مریم علیہ السلام اور جوزف کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ اسی انسائکلوپیڈیا میں تاریخ کلیسا کے عنوان سے جو مقالہ لکھا گیا ہے اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ تیسری صدی کے ختم ہونے سے پہلے یسوع کو کلام الہی کا مجسمہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی الوہیت کا عام طور پر انکار کیا جاتا تھا۔ اس اسنا میں ایرین کے تنازع نے چوتھی صدی کے کلیسا کو جس اضطراب و حیرت میں مبتلا کر دیا تھا اس نے لوگوں کی توجہ کو اس مسئلے کی طرف مبذول کیا۔ نیقیہ کی کونسل جو سن 325 عیسوی میں منعقد ہوئی اس میں یسوع کی الوہیت کو تسلیم کر لیا گیا اور مشرق و مغرب کے عیسائیوں نے اسی عقیدے کو صحیح مسیحی عقیدہ مان لیا۔ بیٹے کی الوہیت کا مظہر یسوع کو قرار دینے سے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی جو چوتھی صدی اور اس کے بعد عرصہ دراز تک وجہ نزاع بنی رہی۔ وہ یہ کہ یسوع میں الوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ کالسیڈن کی کونسل جو سن 451 عیسوی میں منعقد ہوئی اس میں یہ قرار پایا کہ مسیح کی ذات میں الوہیت اور انسانیت
دونوں یکساں طور پر مجتمع ہیں اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیات جوں کی توں قائم ہے۔ قسطنطنیہ کی تیسری کونسل جو سن 860 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں اس پر مزید اضافہ کیا گیا کہ ان دو ہستیوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے۔ مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے۔ مسیح کے اندر دو مشیتوں، خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کی کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور صحیح عقیدے کے مان لیا۔ عقائد کے بارے میں ان علماء کے باہمی اختلافات اور تنازعات اور ان پر مرتب ہونے والے سنگین اثرات کی کہانی اتنی طویل اور گمبھیر ہے کہ انسان ان کا مطالعہ کرتے کرتے گھبرا جاتا ہے اور اس کا ذہن انتشار کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ ہم یہاں ان تنازعات کی تاریخ بیان نہیں کر رہے، ہم تو ناظرین کی توجہ صرف اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح طلوع ہونے سے قبل رومی مملکت جو دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی، اس میں لوگوں کے مذہبی نظریات اور معتقدات کی کیا کیفیت تھی، خصوصاً عیسائیت جو اس مملکت کا سرکاری مذہب تھا اور جو مملکت ایک نبی برحق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتی تھی، ان کے مذہبی نظریات و افکار کا کیا عالم تھا۔ اس لیے ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہوئے اس موضوع کو یہیں ختم کرتے ہیں اور رومن مملکت کے معاشرتی حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔